جب میتھمیٹکس میں کسی اوکیشن میں کسی ویریبل کی ویلیوز نہیں پتہ ہوتی تو ہم ایکس سپوز کرتے ہیں. تو یہ کائنات بھی ایک بہت بڑا ایکس ہے جسے ہم سپوز کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ. کبھی ہم کہتے ہیں یہ ہالوگرافک یونیورس ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک یہ سیمولیشن ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کسی ایڈوانس سیولائزیشن نے اسے کریٹ کیا ہے اور ہم میٹرکس میں رہ رہے ہیں. ایکچولی اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے نہیں پتہ ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کائنات کیا ہے. مختلف زاویے ہیں، مختلف نظریات ہیں جس کے تحت ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کائنات ایسی ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم نے غور و فکر چھوڑ دیا ہے، کائنات کے بارے میں جاننا چھوڑ دیا ہے. جبکہ غور و فکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ یونیورس، یہ کائنات ایک بہت بڑا ایکس ہے جسے ہم نہیں جانتے، اور جس وقت تک اس کی ویلیو دریافت نہیں ہوگی تو یہ ہمارے لیے جسٹ ایکس ہے، جیسے میتھمیٹکس ایکویشن میں ہوتا ہے. فطرت ہمارے اخلاقیات کی پابند نہیں. ایک شیر ہرن کو کھا جاتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے. شیر کا کھانا کوئی جرم یا ناانصافی نہیں ہے، اور ہرن بے قصور مارا جاتا ہے. وہ زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن ہرن بچ نہیں سکتا اس سے. تو کہ یونیورس کے اندر کوئی اخلاقیات کا درس نہیں ہے. ایک سورج جو اپنی ہائیڈروجن ختم کر بیٹھتا ہے وہ ایک دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، اور اس پروسیس کو سپر نووا کہتے ہیں. اور اس کے ارد گرد جو سیارے ہوتے ہیں وہ بھی سب تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اخلاقیات یہ ہم نے خود ڈیولپ کی ہیں، کیونکہ ہم نے انسانوں نے ایک ساتھ رہنا ہے. تو اگر ہم یہ اخلاقیات پہ نہیں چلیں گے تو ہمارا ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہوگا. ہم مائٹ از رائٹ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے جو یونیورس پہ ہے. تو یہ تمام معاشرتی اصول، یہ قانون، یہ ضابطے ہم نے خود بنائے تاکہ ہم ایک فطرت کے اندر ایک اور فطرت کے ساتھ رہ سکیں. اور کیا ان قانون ضابطوں سے انسان واقعی بدل گیا ہے؟ آپ آج سے صدیوں پہلے دیکھیں، لوگ جنگیں کرتے تھے گھوڑوں پہ تلواروں سے، اور وہ جنگ ہوتی تھی خوراک کے لیے، زمین کے لیے، وسائل کے لیے. آج بھی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں، صرف کپڑے بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، ہتھیار بدل گئے ہیں، لیکن ہم وہ مہذب نہیں بن سکے انسان جو ہمیں بننا چاہیے تھا. کیا جنگیں رک گئی ہیں؟ کیا دنیا سے بھوک، افلاس، غربت ختم ہو گئی ہے؟ کیا دنیا میں انسانیت کا بول بالا ہے؟ ذرا اپنے اندر جھانک کر انفلٹرڈ سوچیں. کیا سوچنے پر بھی پابندی ہے؟ کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے؟ شاید انسان کے رویے کو کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی چیز اخلاقیات نہیں ہے بلکہ موت کا خوف ہے. اور اس مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. کوئی مر کر واپس نہیں آیا. لیکن آپ مختلف تہذیب میں دیکھیں، مختلف علاقوں میں دیکھیں، ہر کسی کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اخلاقیات پہ اس لیے نہیں چلتے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ ہم ایک انجانے مرنے کے بعد کے خوف کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں. جرمن فلاسفر کارل مارکس نے ایک بات کہی، ریلیجن از دا اوپیم فار دا پیپل، کہ جو مذاہب ہیں وہ لوگوں کے لیے افیون ہے، یعنی ایک نشہ ہے، ایک آس ہے، ایک امید ہے. اب آپ اس پہ ایک تصور کریں، ایک شخص بہت غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مفلس ہی ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، بیماری ہے، بہت کچھ ہے. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو یہی کہہ کے تسلی دی جائے گی کہ یہاں پر اگر آپ برے حالات میں رہ رہے ہو تو مرنے کے بعد تو اچھا ہے، یہ تو امتحان ہے. اس میں کہنے میں حرج نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. لیکن اس سے کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ اس دنیا کے اندر اس شخص کو انصاف لینے سے روک دیتے ہیں، اسے اپنی جدوجہد میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ریوارڈ ملے گا. اس کو یہاں پر پھر کوئی نہیں دیکھتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو اپنی قسمت سمجھ لیتا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، جو غریب، مفلسی اور مشکل میں ہوں گے اس کو کہہ دیا جائے گا یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کی قسمت ہے. اور جو لوگ بہت امیر ہو جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری محنت ہے، وہ ان کی قسمت نہیں ہوگی. لیکن امیر مالدار کبھی نہیں مانے گا کہ یہ اس کی قسمت ہے، وہ کہے گا یہ میری محنت ہے. اور غریب کو کہا جائے گا یہ آپ کی
قسمت ہے. حالانکہ دونوں شخص ایک انوائرمنٹ میں پیدا نہیں ہوتے. کوئی غریب ہے، کوئی ٹیکنالوجی اور عیاشی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک ریس سے 100 میٹر دور کھڑا ہے اور دوسرا 100 کلومیٹر سے بھاگ کر آتا ہے، اور آخر میں کہا جاتا ہے یہ تمہاری قسمت ہے، اور دوسرے سے کہا جاتا ہے یہ تمہاری محنت ہے. حالانکہ یہاں پر فرق ہے. فطرت میں کوئی ایکولیٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے یورپ میں خوبصورت لوگ ہیں وہاں پر پیسہ بھی زیادہ ہے. آپ افریقہ کی طرف چلے جائیں، ایتھوپیا میں چلے جائیں، غربت ہے، حسن بھی کم ہے. انفلٹرڈ کہہ دوں گا، برا نہ لگے کسی کو، لیکن فرق ہے. اسی طرح آپ بلی کتے کو دیکھیں جو اچھی نسل کی ہیں، انہیں آپ گھروں میں رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خوبصورت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ویسی ہی ایک بلی سڑکوں پہ بھوک پیاس سے مبتلا ہو کر چھپٹ کر اپنی روزی تلاش کر رہی ہوتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک گھوڑا ریس میں لیا جاتا ہے جو اچھی نسل کا ہے، اور دوسرا وہ تانگے کے آگے لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح انسان ہے. انسان کا آئی کیو، سمجھ سب برابر نہیں ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 9 سے 5 جاب کرتے ہیں اور کبھی بھی نہیں سوچتے. وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں حقیقت جانتا ہوں، یہیں پر ہم غلطی کرتے ہیں. میں کچھ نہیں جانتا ہوں، یہاں سے وزڈم سٹارٹ ہوتی ہے. میں ویڈیوز بناتا ہوں سائنس، فلسفی اور مائنڈ سیٹ پہ. مجھے ہر ویڈیوز کے اندر واٹ ایور بہت سے لوگ مختلف ریلیجن کے مجھے دیکھتے ہیں، تو وہ کمنٹس کرتے ہیں ایز پر ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے. میں نے سب پڑھے ہوئے ہیں. مجھے یہ مت کیا کریں. جس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں نا اسی پہ بات کیا کریں. اگر میں یہاں فلسفے پہ بات کر رہا ہوں تو آپ اسی پر مجھے اپنا ایک رائے دے سکتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ نہیں جانتے یا ہم جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.